شام میں، ترکی لکھے محرم ترکی میں، لبنان میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں، جب تک وہ نہ ہو جائے ان کی عزاداری مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا کیا فرمایا ہمارے مراجع نے کہ شبی خوانی کو حرام نہیں کر سکتے، صرف اس میں شرط یہ لگاتے ہیں کہ کوئی حرام کام نہ، حتیٰ اس میں مراجع سے ہمارے سوال یہ ہوا کہ بعض ظاہری خواتین تو نہیں ہوتی، مرد جو ہے وہ برقع پہن کے آتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی سے یہ سوال ہوا، آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم سے یہ سوال ہوا، کیا جواب تھا ان کا؟ کہ ہمیں امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے، مصائب کربلا کو سمجھانے کے لیے یہ جو شب خوانی ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی حرام کام نہ ہو، اگر اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، یعنی غلط شعر نہ ہو، غلط جملہ نہ ہو، یا ایسا کوئی کام کہ جس سے توہین ائمہ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب۔ اب اگر اسے لے لیا جائے، فرض کریں نوحے کو پاکستان سے لے لیا جائے، تو عزاداری پہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس وقت آپ ذاکرین کو بالکل ہٹا لیں، پوری سرائی کی بیلٹ سے عزاداری ختم ہو جائے گی۔ پوری سرائی کی بیلٹ سے عزاداری ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج تک انڈیا میں بہت ساری جگہ جو ہے بالکل کئی نوجوان بچے لوگ، لیکن ان سے ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن بات جو ہے وہ لاجیکلی کرو اور کسی کتاب سے کرو اور علمی کرو، اور اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ مارے پیٹے ہٹا دیں، ایک دفعہ دو دفعہ، اگر بار بار کوئی کر رہا ہو غلط کام تو پھر الگ بات ہے، لیکن کسی سے غلطی ہو گئی کچھ، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب سے بھی کریں۔ تو عزاداری امام حسین کا جو اصل ہدف ہے کہ جس سے لوگ اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس پر اٹیک ہوتے ہیں، اس کے لیے پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری کا جو کلچر ہے وہ اول یہ کہ ائمہ کا اصل عزاداری، پھر اس میں علاقے کا کلچر جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ ہمارے مراجع نے فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو ہمیں امام حسین کو کربلا کو پروموٹ کر رہا ہو، زندہ رکھ رہا ہو، وہ سب اچھے، وہ سب کے سب اچھے۔ لیکن اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ قوم کو، یعنی تمام دنیا کو، خصوصاً عالم اسلام کو بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کے سر کو کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کر دیا تھا، رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا تھا اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تھا، لیکن 50 سال کے بعد یہ کام اچانک نہیں ہوا تھا۔ کوئی چائنا یا جاپان کے سامورائی نہیں آئے تھے، یہ جو کام ہوا تھا یہ تو عروج پر ہوا تھا، قتل امام حسین اور اسیران کربلا، لیکن مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ضربت سے، اور ضربت کا سلسلہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد سے، دفن کے فوراً بعد، پھر 2-3 دن کے بعد، اور پھر 5 یا 7 دن کے بعد بڑے پیمانے میں ہوا کہ جس میں جناب سیدہ کی پسلیاں بھی ٹوٹیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پرانی عزاداری ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، تو سوال کیا جائے گا اگر کوئی آپ میں سے پنجاب کا ہے خصوصاً، یا پاکستان انڈیا کے مختلف علاقوں کا، یہ اتنے شیعہ جو ہوئے ہیں یہ کس نے کیے تھے؟ کیا پنجاب میں اتنے شیعہ صدیوں سے تھے؟ نہیں، وہ جاہل علماء تھے۔ کون؟ نہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض افراد کی بات کروں کہ جو غرور کا پیکر بن چکے ہیں، معاذ اللہ اسماعیل دیوبندی صاحب کی توہین کرتے ہیں۔ یہ پنجاب میں جو شیعہ ہیں یہ آیت اللہ العظمیٰ حائری لاہوری کے شیعہ کیے تھے، حشمت اللہ خیر الآبادی کے شیعہ کیے تھے،
بعد میں دیکھا جائے مناظرہ کرنے والوں میں سے اسماعیل دیوبندی صاحب کے شیعہ کیے، بشیر فاتح ٹیکسلا کے شیعہ کیے، تاج الدین حیدری کے شیعہ کیے۔ کہیں کہیں نظریاتی اختلاف الگ چیز ہے، لیکن کسی کے حق کو پورا پامال کر دیا جائے، جبکہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی، بہت انصاف کی بات، غلطی ہو جائے اور بار بار کسی موضوع کو خراب کیا جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تصور کریں انڈیا میں، ہم صرف اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو آپ کو بعض لوگ گاؤں میں دیہات میں سادے سے پتہ چلا کپڑا انہوں نے بغل میں دبایا ہوا ہے، آئے ہیں اور ذکر امام حسین کر کے جا رہے ہیں، ان کو سادہ نہ سمجھیں۔ بعض خواتین جو بالکل سادی سی ہیں ذکر امام حسین کر رہی ہیں، فقط یہ کیلکولیٹ کریں کتنے گھروں میں کتنے سال تک کتنی دفعہ انہوں نے امام حسین کی یاد کو تازہ رکھا۔ تو پھر مثال دیں کہ خواتین کے خلاف ہم پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، کیونکہ خواتین کو جو نہیں پڑھی ہوں یا ادھر ادھر کہیں وہ مجلس نہ پڑھیں۔ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ دیکھنے میں بڑی اچھی لگے گی۔ یہاں آپ نے روکا، اب سوال ہوگا کہ کتنی مجلسیں رکے گی؟ بہت ساری مجلسیں رک جائیں گی۔ اب ان خواتین سے کیا کہا جائے؟ آپ تیاری کر کے علمی مجالس میں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، تو ہر دور میں اس کو ہم توجہ دلائیں گے، اور شروع میں ہم مسائل میں ہمیشہ جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کا اصل فائدہ کیا ہے۔ یہ جو جگہ کرائے پہ لی گئی، یہ جو سیاہ کپڑے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے جو ہم لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں، اس کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں؟ یعنی فرض یہ کر لیں کہ یہ امام بارگاہ نہ ہوتی، یہ مجلس نہ ہو رہی، آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے اور سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم فائدہ کیا ہوتا کہ جو ہمارے مومنین میں سے کچھ لوگ بھولے ہوئے ہوتے، وہ سیاہ کپڑے کو دیکھ کے ایک دم سے کہتے کہ کیا ہے محرم آ گئی، یہ فائدہ۔ تو منصب امامت دین کو بچانے کے لیے ہے، اور ان کا ذکر چاہے سوگ کی صورت میں ہو چاہے جشن کی صورت میں، وہ در حقیقت دین کو بچانے کے لیے، اور جو سب سے اہم ذکر ہے وہ اسی ذات کا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے کہ جن سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کرو، اور امام حسین نے کچھ قربان نہیں کیا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب ہر آدمی آپ سے سوال کرے گا، پوری دنیا میں سوال شروع ہو گیا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ سوگ کیوں مناتے ہیں، جو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں شیعہ پیٹتے کیوں۔ یہاں ہمیں انہیں جواب دینا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے قتل کا سوگ مناتے ہیں، نواسیوں کی اسیری کا سوگ مناتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لو کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہو، یعنی دنیا میں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، یہاں کے جو نیٹو ہوں جنہوں نے کبھی شیعوں کو نہ دیکھا ہو، ان سے جا کے کہیں کہ کوئی ایک دین ہے، اس دین کے نبی ہیں، اور نبی کے ماننے والے دو طرح ہیں، نبی کے ماننے والے دو طرح ہیں، نبی کی آل کو مار دیا گیا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی آل کے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور نبی کی آل کے قاتلوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نبی کی آل پر گریہ کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر پتھراؤ کرتے ہیں، اور نبی کی آل کو قتل کرنے والوں اور نبی کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔
یہ آپ کسی بھی افریقہ کے جنگل میں جائیں یا دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یا جو یہاں کے نیٹو ہیں جو بالکل ہی آئسولیٹڈ ہیں شیعت وغیرہ کو نہیں جانتے ان سے پوچھیں تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ اگر وہ اس شخص کو یا کسی بھی ذات کو اپنا نبی مانتے ہیں تو نبی ماننے کے بعد یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، نواسوں کو قتل کیا گیا، بیٹی کو مارا گیا، تو پھر تو اس نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے غم میں غم مناؤ۔ ہمیں یہ جواب دینا چاہیے کہ نبی کی آل کو قتل کر دیا گیا، تم بتاؤ کہ خوش ہونے کی بات ہے تو خوش ہو۔ خود ہم پوچھیں ان لوگوں سے جو ہم سے پوچھتے ہیں، امام حسین کو تم خود سمجھتے ہو شیعوں کے ہیں نا، رسول اللہ کے نواسے ہیں، تم بتاؤ رسول اللہ ہوتے خوش ہوتے؟ تم بتاؤ کہ رسول اللہ کی آل کے قتل پر تم خوش ہو یا غمگین ہو؟ خوش ہو تو کھل کے کہو کہ ہم خوش ہیں، اور اگر غمگین ہو تو کھل کے ہماری طرح سے غم ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اسلام کہاں پر پہنچ گیا کہ نبی کی آل کے قتل پر خوش ہوا جا رہا ہے، نبی کی آل کے قتل کو چھپایا جا رہا ہے، نبی کی آل کے قاتلوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ عزاداری امام حسین نہ ہوتی، یہ نوحے نہ ہوتے، یہ مرثیے نہ ہوتے، یہ سوز، یہ سلام، یہ تابوت، یہ علم، یہ زلجنا، یہ انڈیا کی کلچر والی عزاداری، یہ پاکستان کے کلچر والی عزاداری، یہ بینکاک کی کلچر والی عزاداری۔ کوئی بینکاک میں نہ سمجھے کہ ہم نے ایسی منہ سے نکل گیا نا، جا کے ٹائپ کیجئے گا، وہاں پر چل رہی ہے شیخ عباس قمی کے زمانے کی عزاداری، البتہ نہ کہ مفاد الجنان والے شیخ عباس قمی۔ ایک شیخ عباس قمی تھے جو ایران کے تاجر تھے، وہ تقریباً 250 سال پہلے گئے تھے، پھر وہاں پر وزیر بھی ہو گئے تھے، ان کی قبر اس وقت بینکاک میں موجود ہے، اور اب تک وہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں۔ اور اگر وہاں پر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ماموں تھے، BIA میں تھے، اور وہ عاشور میں پہنچے، انہی ایام میں تقریباً محرم منا کے عاشور میں محرم کے ایام میں پہنچے بینکاک، اور وہاں پر انہوں نے سائیکل رکشے والے کو روکا، اور نہ وہ ان کی زبان سمجھے نہ ان کی زبان سمجھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ میں یا حسین کہوں گا تو یہ کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا اور آپ کو تعجب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ہے یا حسین۔ اس نے جواب میں کہا چاؤسین۔ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ وہاں گئے بینکاک میں، آج بھی اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ ملے گا، اور وہاں پر اچھے خاصے لوگ امام بارگاہ کے لیے چاؤسین بھی استعمال کرتے ہیں بعض علاقوں میں، اور وہ بولتے بھی اسی طرح سے ہیں کہ ایسا لگتا ہے چاؤسین، باقاعدہ تابوت بھی نکال رہے ہیں۔ تو بس چاہے وہ عزاداری، چاہے یہ ترکی کی عزاداری ہو، کہ آپ اس کو ضرور سرچ کریں، عزاداری یا محرم ترکی، کہ وہاں کی خاص خصوصیت نظر آتی ہے جو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں جو صرف ترکی میں ہے، یہ آپ ضرور دیکھیے گا محرم ترکی، وہاں کو ایک چیز ملے گی، بڑی عجیب چیز ہے، یعنی مجھے واقعا اچھی لگتی ہے۔ خواتین کے سر پہ یا زینب لکھا ہوا اور ہاتھوں میں ایسے ہتھکڑی ہے، ہاتھوں میں اس طرح سب کے ہتھکڑیاں اور زنجیر، یا زینب چل رہا، چاہے ایران کی ہو، چاہے عراق کی ہو، چاہے لبنان کی ہو، چاہے حجاز کی ہو، چاہے بحرین کی ہو، چاہے آذربائیجان کی ہو۔ آذربائیجان ایسے شیعوں کا پاپولیشن کے حساب سے دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ملک ہے، یاد ہے، اور چاہے کہاں کی ہو، چاہے حتیٰ البانیہ کی ہو، وہاں پر بھی عزاداری ہے۔ خاص شیعہ ہیں جو علویوں کی ایک جماعت تھی، وہاں پہاڑ پر اب تک ایک مجسمہ بنا ہوا ہے امام حضرت عباس۔ چاہے تفلیس کی ہو، تفلیس کہاں پر ہے آپ کو تعجب ہوگا، جارجیا میں، ہر جگہ تشیع باقی ہے اسی حسن سے۔ اب جب آپ کھوج لگائیں گے تو ہر جگہ علماء نہیں پہنچ پائے تھے۔ شیخ عباس قمی جو اس وقت تھائی لینڈ میں جن کی قبر ہے، وہ تاجر تھے، عالم نہیں تھے، قوم کے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے یہ امام بارگاہ بنائی ہے تو ممکن پہلے علماء نہیں آئے تھے، پہلے امام بارگاہ آپ لوگوں نے بنائی تھی۔ بہت ساری جگہ جہاں عزاداری شروع ہوئی بیسمنٹ وغیرہ میں، تو لوگوں نے ٹیپ ریکارڈر لگا کے شروع کی، امریکہ یورپ، ذاکرین کو بلایا، مردوں کو بلایا، خواتین کو بلایا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ شیعوں کے لیے اس غیبت کے زمانے میں
خود آئمہ علیہم کی یہ دی ہوئی چیز ہے، اور یہ ہے ذکر مظلومیت امام حسین کہ جسے ہم کہتے ہیں عزاداری سید الشہداء۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مراجع اعظام جو فتووں میں فرماتے ہیں عزاداری کی اہمیت کے بارے میں اور عزاداری کی رسوم کے بارے میں، لہٰذا اکثر مراجع نے جو معیار دیا ہے کہ جس علاقے کی جو کلچر والی عزاداری چل رہی ہو، اگر اس میں کوئی حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے۔ یہ ایام امام حسین کی مظلومیت کے تھے، لیکن مظلومیت امام حسین 50 ہجری میں اچانک نہیں ہوئی۔ مظلومیت امام حسین شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہاں سے؟ مظلومیت امام حسین شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر کا گھراؤ کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے جناب سیدہ کو لایا، ان کے دل کو دکھایا، ان کے گھر کا گھراؤ کیا۔ کیوں گھراؤ کیا؟ کسی شخص کی بیعت لے لی۔ اب آپ تصور کریں کہ جب مجلس ہوتی ہے نا، مجلس شہادت حضرت فاطمہ، تو اتنے لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جنگ اخبار والوں کا معمول ہے کہ آپ اشتہار دیں مجلس شہادت حضرت فاطمہ، لکھا ہوا آتا ہے معمولاً، اب ذرا کم ہو گیا، پہلے وفات کرتے تھے، ابھی بھی بعض دفعہ وفات کرتے تھے، پھر ظاہر ہے کوئی زیادہ نہیں ہے سو کرنے یا کلیم کر رہے ہیں، لیکن بحث کرو تو کہتے ہیں غلطی ہوتی ہے۔ پریشان ہے لفظ شہادت سے، وجہ یہ ہے کہ اسی ایک لفظ شہادت کے اشتہار سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بیٹی عام حالات میں نکلی، کسی نے مارا ہے۔ جب بات ہوتی ہے مجالس میں کہ جناب سیدہ رات کی تاریکی میں دفن ہوئی، جب بات کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کا نام نشان نہیں ہے، جب مسائل ہوتے ہیں ایام فاطمیہ کے، تو ہم شاید اس کی اہمیت کے اتنے قائل نہ ہوں، لیکن دشمن سمجھتا ہے کہ حسین کے ذکر کی طرح سے اگر فاطمہ کا ذکر بھی اتنا پھیل گیا تو جس طرح سے حسین کے قاتل دنیا بھر میں لعنت اللہ علیہ ہو گئے تو فاطمہ کے دشمن بھی بچیں گے نہیں۔ لہذا کوشش یہ کی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ پوری تھیوری چل رہی ہے۔ پچھلے سال آپ نے محرم میں دیکھا کہ عمر سعد کے نام پر FIR کری، یہ ایسے نہیں کری، یہ باقاعدہ ڈسکشن چل رہا ہے بعض متعصب اور دشمنان اہل بیت اور نواسب کے درمیان کہ شیعوں کو روکا جائے کسی ایک فرنٹ پر۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی بنو امیہ تک کو قربان کر دو، ان لوگوں کو بچا دو، بنو امیہ کو قربان کر دو، معاویہ کو قربان کر دو، یا کم سے کم کہو انہوں نے غلط کیا تھا لیکن یہاں ان کو بچا دو، اس فرنٹ پہ رہو، تو ان کو کچھ نہ کہنا۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، معاویہ سے بھی اگلے فرنٹ کے اوپر کھیلا جائے، کس کے اوپر؟ یزید کے اوپر اور عمر سعد کے اوپر، اور ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے تاکہ یہ معاویہ تک نہ آئیں، کیونکہ اگر معاویہ تک آ گئے تو پھر اور آگے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں گے جو حملے ہوتے ہیں عزاداری امام حسین پہ، اس کی وجہ ہے، اس کی اصل وجہ ہے کہ یہاں ذکر ہوا امام حسین کا تو وہاں لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، حسین کون؟ رسول کے نواسے۔ تو کیا ہوا؟ رسول کے نواسے کو مار دیا تھا؟ زینب کون؟ ام کلثوم کون؟ رسول کی نواسیاں، کیا ان کو اسیر کیا تھا کسی نے؟ کس کے زمانے میں اسیر کیا؟ بنو امیہ کے زمانے میں۔ کون تھا اس وقت؟ یزید تھا۔ کون یزید کو لایا تھا؟ معاویہ کا اتنا دفاع کیا جاتا ہے کہ کون لایا تھا یزید کو؟ اپنے فاسق و فاجر بیٹے کو کون لایا تھا؟ معاویہ۔ کیوں لایا تھا؟ یعنی مسلمانوں میں کوئی نہیں بچا تھا؟
اب آپ تصور کریں ایک یا حسین اتنے زیادہ سوالات کو جنم دیتا ہے، اور جب یہ سوالات وجود میں آتے ہیں تو پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے. جب جواب دیا جاتا ہے تو لوگ اہل بیت کی جانب آنا شروع کرتے ہیں اور بڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن امام حسین کی شہادت کا سبب بنا جناب سیدہ کی شہادت. ایک وقت آیا کہ لوگوں نے حملہ کیا جناب سیدہ کے گھر پہ. کب؟ کہ جب چند بنو ہاشم اور چند اصحاب، ان میں سے خصوصاً انصار، مولا امیر المومنین کے گھر کے اندرونی حصے میں ایک شخص کی بیعت کے مخالف تھے. اس دوران حملہ کیا گیا مولا امیر المومنین کے گھر پر. پہلے بھی 2 حملے ہوئے، لیکن اب جو حملہ ہوا تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا کر رہی تھی؟ جناب سیدہ صحن خانہ میں تھی. جب دروازے پہ کوئی آئے گا تو پہلے کون جائے گا؟ جو صحن خانہ میں ہوگا. جناب سیدہ پہلے کیوں گئی؟ بتانے کے لیے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. جب آپ دروازے کے پاس جائیں گے، دروازے کے پاس جا کے خواتین دروازے سے قریب ہو کے آہستہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہو. اب اس شخص نے جب چلانا شروع کیا تو جناب سیدہ اسی جگہ پہ تھی، اور ایک وقت آیا کہ اس نے حملہ کیا تو جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان اور پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی. اب یہ سوال کہ مولا امیر المومنین کہاں تھے؟ مولا امیر المومنین اندر تھے. جناب سیدہ کیوں باہر تھی؟ کوئی بات واضح ہو. کیا مولا امیر المومنین نے بعد میں کوئی احتجاج کیا؟ یاد رکھیں روایات میں نقل ہوا کہ طلحہ بھی تلوار لے کے دوڑے اور مولا امیر المومنین نے بھی اس شخص کا گریبان پکڑا اور اس کو پٹخا. لیکن رسول اللہ کی وصیت تھی کہ اے علی اگر مددگار زیادہ نہ ہو تو پھر سب. اب وہ وقت آیا کہ مولا کے گلے میں رسی ڈالے. اب مصائب بیان کروں جناب اس سے کہتا کہ اجرکم اللہ. وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو رسول اللہ داخل نہیں ہوتے تھے، اور تلاوت فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جب تک پھر سلام کا جواب نہ آ جائے تو گھر میں قدم نہ رکھتے تھے. لیکن بعد رسول اللہ برے جناب سیدہ کے اسی مقام پر کہ جہاں اشرف الانبیاء کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک داخل نہ ہوتے تھے. تو شقی نے جناب سیدہ اور گھر والوں کو دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا. جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، احاطہ یقلب بنتک و حبیبتک. سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا. آپ کے بعد آپ کی حبیب اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے. اب یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا. فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان جناب محسن قتل ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں. جناب سیدہ نے جناب فضہ کو پکارا، یا فضہ خوزینی لقد قتل من فی احشاء من حمل. اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو موجود ہے اسے قتل کر دیا گیا. جناب فضہ نے آگے سنبھالا. اسی دوران مولا امیر المومنین باہر نکلے، اصحاب باہر نکلے، لڑائی کا سلسلہ ہوا. مولا امیر المومنین نے شخص کے گریبان کو پکڑا، اٹھا کے زمین پہ پٹخا. لیکن اسی دوران حملہ ہوا. حملہ اتنا شدید تھا اور مددگار کم تھے. مولا کو رسول اللہ کی وہ وصیت یاد آئی کہ علی اگر مدد کرنے والے نہ ہو تو اپنی جان بچانا، تلوار نہ اٹھانا. اب ایک وقت آیا کہ دین کو بچانا ہے، ساتھ میں جان کو بچانا ہے. مولا امیر المومنین نے مصائب پر شکر کیا. مولا امیر المومنین مصائب پر خاموش ہیں. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نہیں کو لاغر ہو گئی، ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی. ایک وقت آیا کہ سیدہ نے وصیت کی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا.
مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا، مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ مولا فرماتے ہیں لقد حنت وانت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ عاطف غیبی نے ندا دی، یا علی ارفعہما، اے علی یا علی ارفعہما، ان دونوں بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، ان حسن و حسین کے سنبھل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا، ماں کے سینے سے جدا کر دیا۔ بس یہ چاند رات، جب چاند رات ہے، یہاں فاطمہ کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، اور اب فاطمہ کے چاندوں کے مصائب بیان ہو گئے۔ دل یہ کہتا ہے کہ جب فاطمہ نے کہا صبت علی مصائب لعنہا صبت الایام سرنا لعلیہ، تو فاطمہ یہ تمام مصائب دیکھ رہی تھی۔ ہاں مومنو، حسن و حسین کو مولا نے ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا، لیکن کل کربلا کی سرزمین پہ حسین کے سینے پہ سکینہ رقیہ کا سر ہوگا، زینب و ام کلثوم کے سر ہوں گے۔ جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماشے۔ یا اللہ، جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ مادر حسین یا حسین، 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 یا حسین۔